اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ الاحزاب آیا 42۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، کیونکہ صبح و شام دونوں فضیلت کے حامل اوقات ہیں اور ان میں عمل کرنا بھی نہایت سہل ہوتا ہے۔ صبح و شام یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات تسبیح کے ہیں، جن میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور دن کے فرشتے اس وقت جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ رات کے فرشتے فجر کے وقت جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر میں نمازیں، قرأت قرآن، مجالس علم، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، استغفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و دعا، اطاعت کے سارے کام عبادات وغیرہ میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرائض کو قائم کرنا، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت اختیار کرنا۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ اللہ کی ہی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ سورۃ روم آیا 17۔ صبح شام کے اوقات میں انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل کی تسلی کے لیے حکم دیا گیا۔ صبح شام کے اوقات انسان کو یاد دلاتے ہیں ہر چیز زوال پذیر ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس موقع پر تسبیح سے انسان کو یقین کی پختگی نصیب ہوتی ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 43۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ یہ ذکر کا شوق اور رغبت پیدا کی جا رہی ہے۔ تم اس کا ذکر کیا کرو، وہ تمہیں یاد کیا کرے گا، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ سورۃ بقرہ آیا 152۔ وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، یعنی ایمان والو تم پر اللہ کی رحمت ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، یعنی وہ تمہیں کفر اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور اطاعت کے نور میں لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا سبب بنی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کا دیا ہوا علم، جو انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے سوا جتنے افکار اور خیالات ہیں، سب ظلمات یعنی تاریکیاں ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے۔ اس کی رحمت کی نشانی ہدایت کی توفیق ہے۔ اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا جبکہ لوگ بھٹکے۔ آخرت میں بھی وہ مومنوں پر مہربان ہوگا، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں رکھے گا۔ فرشتوں کو یہ حکم دے گا، جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی کی بشارت لے کر جاؤ اور ان کا استقبال کرو۔ یہ اس کی محبت، شفقت اور عنایت اور مہربانی کی علامت ہی تو ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما، ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 44۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی۔ مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ثنا قیامت کے دن جنت میں سلام کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یاسین آیا 58۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس دن مومن اللہ سے ملاقات کریں گے، اس دن وہ خود انہیں سلام کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جنت میں مومنوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا، ان کی باہمی دعا السلام علیکم ہوگی، اور آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کے خوبصورت انتظامات، حسین لباس، سحر انگیزی محلات اور باغات، حور و غلمان اور لذت افریح نعمتیں اور خوبصورت اور دلکش نظارے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے تصور میں آیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاحزاب آیہ 45۔ رسالت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے وہ صفات عطا فرمائی، وہ 5 صفات: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے نبی کہہ کر پکارا۔ انا ارسلناک شاہدا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور لوگوں کے اعمال پر گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اچھے اور برے اعمال پر گواہ ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 143۔ رب العزت نے سورۃ نساء میں فرمایا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ شاہد کے لفظ کو غلط معنی بھی پہنائے گئے ہیں۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی معنوی تعریف ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کے بنیادی موضوع حق کے خلاف ہے۔ وہ مبشرہ، اور خوشخبری دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو آخرت میں اجر ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بشارت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور تمام امتوں سے بہتر ہیں۔ المبشر، جس کو خوشخبری دی گئی ہو، اس سے مراد اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہیں۔ ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ نذیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو بڑے عذاب کی وعید دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے بھیجے گئے جو اعراض کرتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اور خیر کا کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ عذاب دے گا۔ المنذر سے مراد مجرم، ظالم اور جاہل لوگ ہیں، جن کے لیے اس دنیا میں دینی اور دنیاوی عقوبات کے ذریعے سے ڈرانا ہے، جو ظلم اور جہالت پر مترتب ہوتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والا دردناک عذاب ہوگا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاحزاب آیہ 46۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے حکم سے دعوت دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت داعی الی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ داعی اللہ کی ذمہ داری، رب کی طرف بلانا۔ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچانا۔ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو رب کا، اس کی عظمتوں، قوتوں، قدرتوں، اختیارات کا شعور دے۔ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے، تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو جائیں۔ داعی اللہ کا کام ہے کہ لوگوں کو
تعصب سے نکالے۔ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے اور انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ داعی اللہ کو انسانوں کے لیے خیر خواہ رہنا چاہیے۔ داعی اللہ کو آخرت کی فکر دلانی چاہیے تاکہ لوگ آخرت کے لیے عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وسراج منیرہ، اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف سراج منیر ہے، یعنی جو بھی کامیابی کے راستے کی ہدایت کی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سے سب استفادہ کرتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شخصیت پوری دنیا کے شرک کو دور کر دیتی ہے۔ اس مادی دنیا یا کائنات میں اللہ نے سورج کو چراغ یعنی سراج کا نام دیا، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ستاروں کی اپنی روشنی ہے لیکن چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اور روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ کا لقب عطا کیا۔ گویا نبوت کے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں۔ اب ہر انسان کو اپنے شعبہ زندگی کے لیے ہدایت اسی آفتاب نبوت اور ہدایت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔